اگر یوم پیدائش کا ذکر کرنا کفر شرک بدعت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور وجہ بتانی چاہیے تھی، نبی علیہ السلام کو کوئی اور تعبیر کر دینی چاہیے تھی. حضور نے فرمایا نہیں، اس دن میں پیدا ہوا. تو یوم ولادت کی اہمیت قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ فنڈ ریزنگ کی اہمیت قرآن میں ہے اور سنت میں ہے. تبلیغ کی اہمیت قرآن میں ہے اور سنت میں ہے، صحابہ میں ہے. یوم ولادت کی اہمیت قرآن میں ہے اور سنت میں ہے. بات کلیئر ہو گئی جناب؟ اب کبھی آپ نے سنا ہے کہ فنڈ ریزنگ بدعت ہے؟ کسی نے کہا؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں. کبھی کسی نے یہ کہا کہ تبلیغ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ بدعت ہے؟ نہیں. کبھی نہیں کہا. نہیں کہا کسی نے. یہ ضرور کہا ہے کہ میلاد شریف بدعت ہے، عید میلاد النبی بدعت ہے. وہ کیوں کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 12 ربیع الاول کو میلاد شریف تھوڑی کیا. اب سب سے پہلے تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد شریف اپنا کیا، ہر منڈے کو کیا کہ نہیں کیا؟ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. میلاد شریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہو جائے. What is میلاد شریف؟ میلاد is nothing but a gathering of ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. That's what it is. We sit down, we read Quran Sharif, we invite Imam Sahab, ulama, scholars, religious people to come and talk about Quran and Islam and Deen and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ناز شریف پڑھتے ہیں، اس میں حضور کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کی تعظیم کی باتیں ہوتی ہیں. That's what میلاد شریف is. کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو عیسائیوں کی طریقے پہ کرتے ہیں، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کرتے ہیں. تو کرسمس جس طرح سے منایا جاتا ہے تم عید میلاد النبی کرتے ہو، یہ عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنی بددیانتی کی بات ہے. عیسائی دنیا کے اندر چند لوگوں کو چھوڑ کر، جو مذہبی لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر، میجورٹی جو دنیا کی ہے عیسائی دنیا کی، وہ کرسمس پہ کیا کرتی ہے جناب؟ میجورٹی تو چرچ بھی نہیں جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دن پر، یوم پیدائش پر چرچ بھی نہیں جاتی میجورٹی. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، دنیا کا ایک جو لہو و لعب کی بات ہوتی ہے. That's what takes place. It's a partying day. It's a day of celebration, enjoyment from worldly point of view. دنیاوی لحاظ سے Christians on the day of Christmas do, majority of Christians, not all Christians, but majority of Christians, what they do on the Christmas day, that believe me, if Jesus Christ come back, he will not like it. They do everything on the Christmas day that Jesus Christ, peace be upon him, opposed. کیا ہم حضور کا یوم ولادت اسی طرح سے مناتے ہیں؟ کیا ہم پارٹی کرتے ہیں؟ کیا مسلمان ڈرنک ہو جاتا ہے؟ کیا مسلمان بدکاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے؟ کیا مسلمان کو گندے کام کرتا ہے؟ مسلمان حضور کا میلاد شریف کیسے کرتا ہے کہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسلام سیکھتا ہے، علماء سے باتیں سنتا ہے، حضور کی محبت میں روتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ نیک کام مسلمان کرتے ہیں. عیسائیوں کی طرح سے کرسمس نہیں مناتے، ہم مسلمانوں کی طرح سے عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم کو کرسمس سے کیا تعلق بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. ہم عید میلاد النبی کرسمس کے پیروی میں نہیں منا رہے. ہم تو عید میلاد النبی اس لیے منا رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر سلامتی ہوتی ہے. حضور نے یہ کہا ہے کہ میں روزہ پینا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن مجھ کو اللہ نے پیدا کیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے میلاد شریف کی گیدرنگ تو کی نہیں بھائی، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ دس از اے ویری ویلڈ کوشچن. نبی علیہ السلام نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ جناب آج آ جانا، آج میں میلاد شریف کی بات کروں گا. نبی علیہ السلام never asked people to come and attend his Milad Sharif. He never did, and this is true. Neither his Sahaba did this thing. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی کسی گیدرنگ کے اندر اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ بھئی آج حضور کا میلاد شریف ہوگا، سارے لوگ آ جاؤ ہم میلاد شریف کریں گے. یہ صحابہ نے نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے، نہیں کیا. جو سچی بات ہے اس کو تو آپ ڈرائی کر ہی نہیں سکتے نا.
نہ حضور نے میراج شریف کی گیدرنگ کی، نہ صحابہ نے میراج شریف کی گیدرنگ کی، لیکن یوم پیدائش کے دن کی اہمیت قرآن میں، یوم پیدائش کے دن کی اہمیت حدیث کے اندر موجود. یہ اس طرح سے گیدرنگ نہیں ہوئی. تو گیدرنگ تم لوگ کرتے ہو، حضور نے نہیں کی تو بدعت ہے. اب آپ آئیے واپس جو میں نے شروع میں باتیں کی تھی. لیٹس گو ٹو فنڈ ریزنگ فرسٹ. فنڈ ریزنگ کی بنیاد قرآن میں ہے، فنڈ ریزنگ کی بنیاد حدیث میں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ اللہ کے واسطے، کیا نبی علیہ السلام نے فنڈ ریزنگ ڈنر کیے؟ کیا نبی علیہ السلام نے گیدرنگ کی کہ آج آ جاؤ مسجد کے اندر یا کسی کمیونٹی ہال کے اندر یا کسی کنونشن سینٹر کے اندر، آج علماء آئیں گے تقریریں کریں گے، میرے صحابی تقریر کریں گے، میں بھی تقریر کروں گا، $100 کی ایک پلیٹ تمہیں خریدنی ہوگی، اور خریدنے کے بعد یہ سارے ڈالر ہم کسی مسجد کو بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، سارے گڈ کاز کے لیے اکٹھے ہوں گے. کیا حضور نے فنڈ ریزنگ کی گیدرنگ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو اور کھانے کو بیچا ہو؟ جب حضور نے نہیں کیا تو وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ میراج شریف کی بدعت. سبحان اللہ. تم میراج شریف کو بدعت کہتے ہو اور ساری فنڈ ریزنگ تم کرتے ہو اس طریقے سے جو حضور نے کبھی نہیں کیا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا. فنڈ ریزنگ کی بنیاد قرآن میں ہے ایبسولوٹلی، لیکن اس کی جو شکل 14ویں صدی کے مسلمانوں نے بنا لی ہے، یہ شکل تو 13 صدیاں مسلمانوں میں نہیں رہی. کسی مسلمان نے کھانے کو بیچ کر مسلمانوں کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کی ہے. اور یہ سارے کھانے بیچتے ہیں، وہ سب جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ مولوی صاحب کی جیب میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے، مسجد کی انتظامیہ کی جیب میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے، ہسپتال بنانے والوں کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے. حضرات محترم، اگر اس کی شکل ویسی نہیں ہے جیسی تو نے بنا رکھی ہے، تو میلاد مصطفیٰ کی گیدرنگ اس شکل میں نہیں ہوئی جیسے آج ہو رہی ہے، تو اس کو بھی بدعت کرو، اس کو بند کرو، پھر میلاد کو بھی بند کرنا بعد میں. نبی علیہ السلام نے کھانا نہیں بیچا. نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ سید سہروردی صاحب کیلگری سے آئیں گے، ان کے لیے تقریر سننے کے لیے $15 کا ٹکٹ خریدو پھر آنا. تم کو کھانا بھی ملے گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، فنڈ ریزنگ کی بنیاد قرآن میں ہے، لیکن اس کی شکل بدل گئی. تو الحمدللہ یہ جو فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از رانگ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. الحمدللہ وہ فنڈ ریزنگ کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم بدقسمتی سے عید میلاد النبی کو جس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے اس کو تو بدعت کہتے ہو، اس فنڈ ریزنگ کی شکل کو بدعت نہیں کہتے ہو. یہ تمہارے لیے بات کی جا رہی ہے. چلیے جی آ جائیے تبلیغ کی بات، جو سب سے بڑی بات ہے. قربان جائیں سید کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے تو پوری زندگی تبلیغ رہی. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا ایک ایک صحابی داعی تھا، ایک ایک صحابی تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا. اب حضور تبلیغ کیسے کرتے تھے؟ کیا مجھے بتائیے قرآن سے یا حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فکس کر دیا ہو، آپ نے فرمایا ہو کہ جناب آج دور و نزدیک سے میرے سارے صحابہ کو اکٹھا کر دینا، میں تبلیغ کروں گا. نبی علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جیسے وحی آتی تھی، کسی صحابہ کو کہتے تھے بھائی ذرا شہر میں اعلان کر دو، سب کو اکٹھا کر لو مسجد میں، مجھے ایک اہم بات کہنی ہے ان کو، کیونکہ اللہ نے مجھے پہ وحی بھیجی. تو وہ ایڈ ہاک اور مطلب اسپانٹینیس گیدرنگ ہوتی تھی، اعلان ہو جاتا تھا، لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سنا دیا کرتے تھے. سم ٹائم نبی علیہ السلام کو جو وحی آتی تھی، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور انہی کو بتا دیا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ تو تبلیغ کا کام، دین کا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں بھیجتے تھے تبلیغ کے. آف کورس نبی علیہ السلام سینٹ ٹو میک تبلیغ ٹو ڈفرنٹ پلیسز. یہ جماعتیں جا کے وہاں پر لوگوں کسی مسجد میں، کسی کے گھر میں کہیں جا کے اللہ اور دین کی باتیں ان کو بتا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح سے تبلیغ ہوتی تھی. جماعت گئی، انہوں نے جا کے تبلیغ کر دی، اللہ کی بات بتائی، دین کی بات بتائی، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے دی. نبی علیہ السلام پر جیسے وحی آئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنوے کر دیا. تو تبلیغ کی بنیاد ہے، اور یہ شکل تھی حضور کے زمانے میں تبلیغ کی. ٹھیک ہے، اب موجودہ دور میں اگر آپ آئیے اور بنگلہ دیش میں ذرا جائیے آپ، تو بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوتا ہے حضرات محترم حج سے بھی بڑا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ رسول اکرم